العالمین بلاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین المائبتین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ صلوات بابا زبر پڑھ لیجیے۔ اب یہ دو قدم ادھر آگے آ جائیے گا، جو پیچھے مائک سے بیٹھے ہیں ادھر دو قدم آگے آ جائیں، آپ بھی ادھر آگے آ جائیے، تھوڑا سا اس طرف آ جائیے گا۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشتہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس محترم سید اظہر حسین صاحب، ان کے خانوادہ کی مالک توفیقات میں اضافہ فرما۔ قبولیت کلمات ہیں، مل کر دعا مانگیں۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد درینہ عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کس حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالے والے تو سب کو خود حفاظت فرما۔ میر بھائی عمران صاحب، ذیشان صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ محترم جناب شاہد شاہ صاحب کو مالک صحت کلی عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس مجلس کا جو ثواب ہو سید ضامن حسین مرحوم، سید اختر حسین مرحوم، بیگم سید اجاز حسین و دیگر مرحومین مومنین و مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور بالخصوص جو پہلے بیت تھی اور آج ان کی طرف سے کوئی دعائے خیر کرنے والا نہیں ہے، ان سب کے نام اعمال میں درج فرما۔ لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی مل بھیجی جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ بہت اچھے سامعین تشریف رکھتے ہیں اور کافی تعداد میں بیٹھے، درود ایک بابا سے بلند پڑھ لیجیے گا۔ توجہ ہے بات شروع کیجیے۔ حسین وہ شباب ہے کہ جسے کوئی ضعیفی ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ پڑھے لکھے صاحبان بیٹھے ہیں، مولا آپ سب کو بہت بشاد رکھے۔ میں آپ لوگوں کی سماعت پر بھروسہ کرتے ہوئے، رانا صاحب میں نے پہلا جملہ کہا ہے، سلطان صاحب تو چاہوں گا، دیگر جتنے بھی میرے دوست احباب بیٹھے، میں نے کہا حسین وہ شباب ہے کہ جسے کوئی ضعیفی ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ دوسرا جملہ کہوں گا، دیکھوں گا کون کتنا بولے گا۔ حسین وہ سچ ہے جھوٹ جس کے قریب نہیں آ سکتا۔ میری ہر آنے والی بات پچھلی بات سے جوڑی ہوگی۔ بیٹا یہ نیچے رکھ لینا، اتنے کیمرے بن رہے ہیں، اسے نیچے رکھو، ایسے سن لیں، لطف لیجیے گا۔ وہ شباب ہے ضعیفی جسے ہاتھ نہیں، وہ سچ ہے کہ جھوٹ جس کے قریب نہیں آ سکتا۔ حسین اتنا بڑا طاہر اور مطہر ہے کہ نجاست جس سے کوسوں دور ہے۔ اور اگر بولیں تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، حسین وہ حقیقت ہے جو 72 کو لے کر میدان میں اترے تو اس کی فوج کا بچہ بھی 9 لاکھ کے منہ پر تماچا مار دے۔ بسم اللہ علیہ مولا آپ کو سلامت ہے۔ آل محمد ان ہاتھوں
ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں. آپ نے سننے کا حق ادا کیا ہے. مولا آپ کو بہت مہربانی جناب. ایسا رہبر ہے, ایسی حقیقت ہے کہ اگر 72 کو لے کر نکلے تو حسین کی فوج کا بچہ بھی 9 لاکھ کے منہ پر ایسا تماچا مارے کہ قیامت تک لعنت ان کا حق بن جائے. اب میرا دل ہے اس انداز میں پڑھنے کو, میرا ساتھ دے جائے گا. ایسا حق ہے سر کہ لعنت بھی جن کی اوپر انسان کرنا اپنا حق سمجھتا. اب چونکہ سارے آپ میرے اپنے احباب, میرے اپنے گھر کی مجلس ہے, مولا ان سب کو آباد و شاد رکھے اور آپ اچھا سنتے ہیں, اور مجھے اس آج کی گفتگو کے لیے ایسا ہی ماحول درکار تھا, اس لیے میں نے یہ 2 جملے کہے ہیں. اب میں رسول کی ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. رانا صاحب مولا آپ کو آپ کی پوری سنگت کے ساتھ شاد و آباد رکھے. رسول کی حدیث امام حسین کے بارے میں سرکار فرماتے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. ترجمہ کروں گا تو بچے بھی بول پڑیں گے. فرمائے میرا بیٹا حسین ہدایتوں کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. جو میں نے بات شروع کی ہے اب میں آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. فرمائے حسین ہدایتوں کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. پھر سننا, ہدایتوں کا چراغ, نجات کی کشتی. حسین ہدایتوں کا چراغ ہے, تبھی تو شب عاشور. حسین نے فرمایا علی اکبر بیٹا چراغ بجھا دو. چراغ بجھ گئے, خبر نہیں کون کتنا بولے گا. حسین کا دوست حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو گئے, مولا یہ چراغ کیوں بجھایا؟ فرمایا دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جو دنیا کا چراغ ہے وہ بجھ جاتا ہے, جو ہدایت کا چراغ ہے وہ روشن رہتا ہے. آئے آئے مل کے لطف آ رہا ہے صاحبانہ بطور کو. بھائی سلطان توجہ ہے. محمد شاہد اور پیر حیدر شاہ صاحب جہاں تک آواز جا رہی ہے سماعت کیجئے گا. فرمایا جو دنیا کا چراغ ہے وہ بجھ جاتا ہے, اور جو ہدایت کا چراغ ہے سب بولو وہ روشن رہتا ہے. اور ایسا روشن آئے آئے ایسا روشن کہ وہ جو ہدایتوں کا چراغ حسین نے کربلا میں اپنے خون سے ایسا روشن کیا کہ رسول کو بھی کہنا پڑا انا ارضا کربلا الا ترۃ من تر الجنہ. فرمایا جہاں حسین کا خون آ جائے وہ عام ٹیلا نہیں, وہ جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا ہے. ہائے 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 ہائے, توجہ چاہوں گا بول جائے گا. فرمایا انا ارضا کربلا الا ترۃ من تر الجنہ. کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے بولو ایک ٹیلا ہے. جملہ سناؤں. چوتھے امام سے سائل نے پوچھا مولا جب قیامت آئے گی تو اس زمین کا کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ اس کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا. مولا کہاں لے کر جائے گا مجھے خبر نہیں ہے کہ آپ میں سے کون کتنا بولے گا. مولا جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا. مولا کہاں لے کر جائے گا؟ فرمایا اپنی جنتوں سے اتنا بلند کہ خلد بھی نیچے, جنت نعیم بھی نیچے, فردوس بھی نیچے, تمام جنتوں سے کربلا اتنی بلند ہوگی کما یظہر لکوکب دری. جیسے کوئی زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو دیکھتا ہے ایسے جنت والے جنت میں بیٹھ کر کربلا کو دیکھتا ہے. حیدری بہت مہربانی, آپ سلامت ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں. عمران 2 افراد ہیں جو ابھی تک نہیں بولے اور معلوم نہیں ہے وہ کیوں نہیں بولے, میں کوشش کرتا ہوں کہ اس جملے پر وہ بھی بولیں. فرمایا کما یظہر لکوکب دری, جیسے کوئی زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو دیکھتا ہے ایسے جنت والے جنت میں بیٹھ کر کربلا کو دیکھیں گے. جنت والے کہیں گے پالنے والے یہ کیا ہے؟ آواز آئے گی حسین کی جنت. بولیں گے جتنا اتنا پڑھوں گا. پالنے والے یہ کیا ہے؟ آواز آئے گی حسین کی جنت. یہ کیا ہے؟ حسین کی جنت. میں دوپہر کے
2:52 پر 9 صفر 1444 ہجری امام بارگاہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں آپ کا انعام بتانا چاہتا ہوں. اگر بات میں سمجھا دوں تو پھر بول کر اظہار کیجئے گا. لوگ کہیں گے پالنے والے یہ کیا ہے؟ آواز آئے گی حسین کی جنت. اس وقت جنت والے کہیں گے مالک اس جنت میں دل نہیں لگتا, مجھے کربلا بھیج دے. یہاں دل نہیں لگتا, مجھے کربلا بھیج دے. یہاں دل نہیں لگتا, مجھے وہاں بھیج دے. اس وقت آواز قدرت آئے گی جاؤ گے تم سب حسین کی جنت میں, مگر آج حسین کی جنت میں سب سے پہلے وہ جائے گا جو دنیا میں حسین کا عزادار رہا ہے. لطفارہ صاحب نے تو مجھے بہت میں بڑھنا سلطان بھائی لطفارہ ہے, مولا آپ کو آباد ہو سکے. جتنے بھی نوجوان دوست بھائی بیٹھے لطفارہ بھائی جن, مولا آپ کو سلامت. پھر میں جاؤ گے تم سب حسین کی جنت میں, مگر آج حسین کی جنت میں سب سے پہلے وہ جائے گا جو دنیا میں حسین کا. بولو 2 مثال سناؤں آپ کو, شعر اچھا سنتے ہیں نا, 2 مثال سناؤں. فرمایا کربلا جنتوں سے اتنی بلند ہوگی کہ جیسے کوئی زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو دیکھتا ہے, ایسے جنت والے جنت میں بیٹھ کر بولو کس کو دیکھیں گے؟ راہ میں راستہ, راہ میں جنت مجھے آواز دیتی ہی رہی. راہ میں جنت مجھے آواز دیتی ہی رہی, میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے. جاگتے آئیے گا, جاگتے آئیے گا. راہ میں جنت مجھے آواز دیتی ہی رہی. بہت مہربانی. آپ بھی سلامت رہے, مولا آپ کو آواز رکھے. اتنا اچھا ساؤنڈ چلانے کے باوجود اور پھر اتنی اچھی داد دینا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو اپنے کام کے ساتھ مولا کا ذکر بھی ساتھ ساتھ سنے تو پھر اس کا مطلب کہ مجلس میں لطف آتا ہے. مالک آپ کی خیر فرمائے. راہ میں جنت مجھے آواز دیتی ہی رہی, میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. بولو کربلا. چلو 4 مصر میں اور پڑھتا ہوں, جہاں کہیں فیصل ہو اس کو سنا دینا. رہا صاحب آپ کو سنا دیتا ہوں, سناؤں اگر اسی طرح سنے تو. پاپوش جانتے کسے کہتے ہیں؟ جوتی کو, ٹھیک ہے نا, بچوں کے لیے بتایا. پاپوش مرتضیٰ کے عوض ہم نہ لے کبھی. پاپوش مرتضیٰ کے عوض ہم نہ لے کبھی, ہم کو اگر حکومت ارض و سما ملے. نہیں سمجھے آپ صاحبان؟ یعنی ایک طرف کائنات کی حکومت ہو اور ایک طرف علی کی جوتی ہو. ہم کائنات کی حکومت کو ٹھکرا دیں گے اور علی کی جوتی کو سینے سے لگا لیں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی اگر کائنات ٹھکرا کر ان کی چوکٹ پر آئے پھر اس کی جوتی تخت پہ حکومت کرتی ہے. حیدری بہت مہربانی جناب, بہت مہربانی جناب, بہت مہربانی جناب. تھکے ہوئے تو نہیں آپ صاحب والے تو لطف آ رہا ہے. ابھی وہ 2 میں سے جس کے لیے میں نے یہ شعر شروع کیا وہ ابھی سنانا ہے. مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھے. لائیو پوری دنیا میں میرے بھائیوں کے ذریعے سے دیکھی جا رہی ہے. پاپوش مرتضیٰ کے عوض ہم نہ لے کبھی, ہم کو اگر حکومت ارض و سما ملے. یعنی ایک طرف علی کی نالین, ایک طرف کائنات کی حکومت. ہم حکومت کو ٹھکرا دیں گے, علی کی جوتی کو سر پہ رکھ لیں گے. فیصل سننا, پاپوش مرتضیٰ کے عوض ہم نہ لے کبھی, ہم کو اگر حکومت ارض و سما ملے اور منت کرے ملک تو نہ جائے بہشت میں رہنے کے واسطے جو ہمیں کربلا ملے. علی توجہ ہے آپ صاحب المحترم؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب المحترم؟
پاپوش مرتضیٰ کے عوض ہم نہ لے کبھی، ہم کو اگر حکومت ارض و سما ملے، اور منت کرے ملک تو نہ جائیں بہشت میں رہنے کے واسطے جو ہمیں، سب بولو کہ تو الفائے گا، رہنے کے واسطے جو ہمیں۔ 20 منٹ مجھے لگے ہیں اس جو حدیث پڑھی ہے اس کے ترجمے کی تشریح کے لیے، اب لطف آئے گا۔ حدیث پڑھی میں نے رسول کی، ان الحسین، بولی تو نہیں، مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایتوں کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ رانا صاحب ہمیشہ محبت کرتے ہیں، ہمیشہ یہ فیصل اور پوری ان کی ماتمی سنگت مالک انہیں آباد و شاد رکھے، محبت کرتے ہیں، پورا ٹوبہ ٹیکسنگ اور دور دراز کے چہرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اب سنیے، میرا اپنا پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے، اگر ساتھ دیں اسی طرح آج کا۔ حسین ہدایتوں کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ عمران، کائنات عالم میں 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے نجات کی کشتی بنائی۔ نہیں، اب آپ نے سننے کا ارادہ کیا ہے تو میں پڑھنا چاہتا ہوں، پھر سنیے گا۔ میں نے کہا کائنات میں 2 ہستیاں ہیں، توجہ ہے، اب کسی کو آگے نہ آنے دیجیے گا۔ کتنی ہستیاں ہیں؟ 2، جنہوں نے نجات کی کشتی بنائی۔ جانتے کون کون؟ ایک حضرت نوح، دوسرے حضرت حسین علیہ السلام۔ لو مجھے معلوم نہیں کہ ٹوبہ کے گرد و نواح کی شیعہ سنی صاحبان سلطان صاحب اس جملے کو کیسے سنیں گے؟ کشتیاں کائنات عالم میں نجات کی 2 ہستیوں نے بنائی، ایک کا نام نوح ہے، ایک کا نام حسین۔ دونوں کی نجات کی کشتی کا پہلا فرق یہ ہے، نوح نے جو نجات کی کشتی بنائی وہ 6 ماہ چلی اور رک گئی، حسین کی نجات کی کشتی آج بھی چل رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی، مل کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بات ہے جی، آپ کی شعر سنانے کی بھی کیا کہنے اور اعلان کرنے کی بھی کیا کہنے۔ آپ نے ایک وقت میں 2 کام کیے، علی کا نوکر کرتا ہی یہی کام ہے۔ تو انشاءاللہ 28 سفر کو 4 بجے رجانہ چوک میں انشاءاللہ وہاں پر بھی ملاقات آپ لوگوں سے ہوگی۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی، آپ نے کہا کہ بیڑی حسین کی ہے نا، خدا کی قسم حسین کی نجات کی کشتی میں سوار ہونے کا فائدہ بتلاؤں؟ بولیں گے؟ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک بندے نے آکے کہا، مولا فلاں بادشاہ نا بڑا ظالم ہے۔ امام نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جب آپ کے دادا حسین کے زوار ایک کشتی میں بیٹھ کر جاتے نا کربلا کے لیے، تو مولا بیچ دریا میں جا کر ملاح کشتی میں سوراخ کر دیتا ہے اور مولا وہ کشتی دریا میں الٹ جاتی ہے، اور مولا جو تیرے حسین کے زوار ہے نا وہ ڈوب جاتے ہیں۔ امام نے کہا ڈوبتے کہاں ہیں پگلے، وہ کشتی دریا میں نہیں جنت میں الٹتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مداح میں بلند ہوتے ہیں۔ تھکے ہوئے تو نہیں آپ صاحب محترم، میرے ساتھ دیتے آئیے گا، بولیے گا۔ بہت شکریہ، آپ کی بھی کیا بات ہے، آپ کو سننے کی بھی کیا بات ہے۔ 2 ہستیوں نے پھر بات نجات کی کشتی بنا، ایک حضرت نوح، دوسرے حضرت حسین علیہ السلام۔ دونوں کی نجات کی کشتی کا فرق بتاؤں اگر سنیں اسی طرح، وگرنہ جتنا دیر مجھے ہو چکی ہے یہ میں جانتا ہوں، اور جتنی محبت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں یہ بھی میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ دونوں کام برابر کے ہیں تو پھر آپ کو بولنا پڑے گا۔ حضرت نوح اور حسین کی نجات کی کشتی کا فرق سنیے۔
جب جناب نوح نے نجات کی کشتی بنائی تو اعلان کیا جسے نجات چاہیے وہ اس کشتی میں آ جائے۔ اب کون کون آیا میں اگر نام لوں تو تفصیل ہو جائے گی، لمبا ہو جائے گا کام، کوزے میں بند کرتا ہوں۔ میرا آپ کے چھٹے مولا سے سائل نے پوچھا مولا جناب نوح کی کشتی میں کون کون بیٹھا تھا؟ امام نے فرمایا جس کی آج نسل باقی ہے وہ بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں کسی بات سمجھ میں آئی ہے اور کون کتنا بولے گا، میرے ساتھ دیتے آئیے گا، تھوڑا سا اور بولیے گا، شیعہ سنی دوست بیٹھے، میری گفتگو ہر ایک کے لیے برابر ہوتی ہے۔ فرمایا جس شے کی آج نسل باقی ہے وہ چلو میں جب جناب نوح کشتی بنا رہے تھے نا تو اعلان کیا کہ بس کشتی تیار ہو رہی ہے اور آ جانا۔ ایک ضعیفہ مصلی عبادت پہ بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہی تھی، تسبیح کر رہی تھی، پتہ نہیں کون بولے گا، دل آ رہا ہے میرا پڑھنے کو تو جملہ سنیے آج کا۔ کچھ لوگ اس کے پاس سے گزرے، ضعیفہ نے کہا سنا ہے کہ نوح نے اعلان کیا ہے کہ نجات کی کشتی تیار ہو رہی ہے۔ کہا ہو رہی ہے؟ کہ جب تیار ہو جائے نا اور بالکل چلنے لگے تو مجھے بٹھا لینا، میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ ٹھیک ہے، لو جی ادھر لوگ سارے بیٹھ کے، میں دوبارہ پلٹ کر وہیں آؤں گا، یہ جملہ آ گیا اتنا اچھا سن رہے اس لیے میں جملہ سنا رہا ہوں۔ سارے کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی چل گئی، 6 ماہ چلتی رہی، کوہ جودی کی پہاڑی پر جا کر قرار بھی آ گیا، سب کچھ کام رک گیا۔ جب طوفان تھم گیا لوگوں کو یاد آیا، ان کا ایک ضعیفہ نے ہمیں کہا تھا، ہائے 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 ہائے، جاگیے جاگیے، کوئی بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس کو تو ہم نے بٹھایا نہیں، اس نے کہا چلو اس کی جگہ پر چلتے دیکھتے ہیں کہ اس کا بیچاری کا کیا بنا، تو ڈوب گئی ہوگی دریا، پانی اس کو بہا کر لے گیا ہوگا۔ اب پتہ نہیں کون بولے گا۔ جیسے ہی اس مقام پر پہنچی وہ بڑھیا مصلی پہ بیٹھی عبادت کر رہی ہے۔ تھوڑے لوگ پہنچے، تھوڑے لوگ پہنچے، میں چاہتا ہوں کہ سب پہنچے۔ وہ بڑھیا اسی طرح عبادت کر رہی ہے۔ راہ صاحب لوگ سن لینا ہے، طوفان آ گیا، چلا گیا، سب کچھ ہو گیا، بڑھیا عبادت کر رہی ہے۔ لوگوں نے کہا ضعیفہ تو ڈوبی نہیں پانی میں؟ تصویروں کے کہتے ہیں طوفان آ گیا، ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب۔ کیا کہا طوفان؟ انہوں نے کہا آیا، ہاں زندہ آگے چلا بھی گیا۔ اس نے کہا اچھا طوفان آیا چلا بھی گیا، تبھی تو میں کہوں کہ میرے مصلی کے نیچے یہ سیلن کیسی؟ حضرت نوح نے دیکھا کہ بڑھیا کو طوفان نے کچھ بھی نہیں کہا، مناجات کر کے کہا پالنے والے یہ کون سی جگہ ہے کہ سارا جہاں ڈوب گیا، اس جگہ پر پانی آیا ہی نہیں؟ فرمایا نوح یہ وہ جگہ ہے جہاں عسکری کے لال کا گھر بنے گا۔ ہائے 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 ہائے، جو میری حجت ہے، ہائے 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 ہائے، جو میری آخری حجت ہے یہاں اس کا بولو۔ ران صاحب آپ، فیصل آپ، دیگر جتنے جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان دوستوں کو نہیں، بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، اگر بات پہلے سن رکھی ہو تو نہیں بولنا، پہلی بار سماعت کرے تو بسم اللہ، تو پھر حق نہ رکھیے گا جو بات میں اب کہنا چاہتا ہوں، میں وہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہاں تک سب نے سن رکھا ہے کہ بڑھیا آئی، مصلی ہوا نہیں ہوا، فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ ان کا یہ قائم کا گھر بنے گا۔ اب بتلاؤں جو جملہ میں نے کہا کہ اگر پہلی بار سماعت کرے تو دعا کیجیے گا، اس بڑھیا کا نام سہلہ تھا جس کے نام پر آج مسجد سہلہ ہے، جو ابھی مسجد ہے اور ظہور امام کے بعد وہ گھر بنے گا۔ ہائے 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 ہائے، ایک صلوات آپ آواز بلند پڑھیے گا مولا کے مدح خان جناب نصرت چانڈیو صاحب کی آمد پر، ایک درود اور بآواز بلند پڑھیے۔ توجہ ہے آپ صاحب؟ یہ تو بس بات ذہن میں آئی اس لیے میں نے کہہ دی، اب پلٹ کر آئیے۔ میں سلطان کربلا اور جناب نوح نجات کی کشتیاں دو ہستیوں نے بنائی، اس کا ایک آج کا فرق سنیے اور اسی پہ آج کی گفتگو تمام۔ جب جناب نوح نے نجات کی کشتی بنائی، حسین اور نوح کی نجات کی کشتی کا فرق،
نوح نے کشتی بنا کر کہا جسے نجات چاہیے وہ آ جائے. اور امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو شے آج باقی ہے، جس شے کی آج نسل باقی ہے، وہ کشتی نوح میں سوار ہوئی تھی. دخل ابلیس فی شکل الحمار، گدھے کی شکل میں شیطان بھی داخل ہوا تھا کشتی میں. لوگوں نے شیطان سے کہا تیرا تو کام ہے برگلانا، آج یہاں کہاں؟ اس نے کہا آج حجت کا آرڈر سخت ہے، بچے گا وہ جو بیٹھے گا. بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا، بول سکتے تو بولیے گا، بہت اچھا بولے ہیں. آج کا نتیجہ لیجئے گا. اور اسی پہ میری آج کی گفتگو تمام. دو حضرات نے، دو ہستیوں نے نجات کی کشتی بنائی. توجہ چاہوں گا، ایک جناب نوح اور ایک جناب حسین. دونوں کی نجات کی کشتی کا ٹوبہ والوں فرق دیکھنا. جناب نوح کی کشتی میں جو جیسا بیٹھا وہ ویسا ہی اترا. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، بول سکتے تو بولیے گا. نوح کی کشتی میں جو جیسا بیٹھا وہ ویسا اترا. گدھا بیٹھا گدھا اترا، کتا بیٹھا کتا اترا، بشر بیٹھا بشر اترا، شیطان بیٹھا شیطان اترا. مگر حسین کی نجات کی کشتی کے کیا کہنے؟ بیٹھا گناہگار اترا علیہ السلام. لطف آیا؟ امام حسین علیہ السلام کی نجات کی کشتی میں بہت مہربانی. بیٹھا گناہگار اترا علیہ السلام. کون؟ حر. توجہ. اور اس نے بھی انتہا کی. امام حسین علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ کر کہنے لگا مولا کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ نہیں سمجھے؟ کیا اللہ نے مجھے معاف؟ امام نے کہا ہاں اللہ نے تجھے معاف کر دیا. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. جب حور نے کہا کہ کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو رانا صاحب حسین نے یہ نہیں کہا کہ رک مجھے مصلی بچھانے دے، رک مجھے نماز پڑھ کے دعا مانگ کر معلوم کرنے دے کہ اس نے تجھے معاف کیا یا نہیں. حسین نے کہا نہیں، میرا توحید سے تعلق ایسا ہے اگر میں نے کہہ دیا ہاں تو اس نے بھی کہہ دیا ہاں. اگر میں نے کہہ دیا نا تو اس نے بھی کہہ دیا نا. ہماری ہاں میں اس کی ہاں، ہماری نہ میں اس کی نہ. کیوں؟ کہ اس کی ہاں میں ہماری ہاں، اس کی نہ میں ہماری نہ. میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جنہیں شام میں شام ہو گئی. رونا حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی جو 11 محرم کو بہترین انداز میں آپ کو مصائب سنائیں گے. بے پلان اونٹوں پر بیٹھنے لگی بیویاں تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے. ایک ہی جملہ کہا اور بے پلان اونٹوں پر بیٹھ گئی. حسین گواہ ہے نا، بھیا میں شام جا رہی ہوں مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پہ ماتم کروں گی بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا گیا. اکثر نصرت چانڈیو صاحب ہمارے ممبر سے پڑھا جاتا ہے اور مولا کا فرمان بھی ہے، ہر کوئی سنتا ہے کہ امام سے کسی نے مدینہ میں پوچھا تھا کہ مولا آپ پر سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوئے؟ تو امام نے 3 مرتبہ رو کر فرمایا تھا الشام. بولیے الشام الشام. معصوم کا کوئی قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا. شام تو ایک تھی، یہ امام نے 3 بار کیوں کہا الشام الشام الشام؟ اگر رونا تو جملہ یہی ہے کہ شام ایک تھی مگر 3 بار اس لیے کہا کہ اس سے مراد 3 شامیں تھیں: بازار شام، دربار شام اور زندان شام. اللہ اکبر. بازار شام، دربار شام، زندان شام. کھول کر بات نہیں پڑھوں گا آج کی، اگر جملہ میں نے سمجھا دیا تو عمران رونے کے لیے کافی ہوگا. بس ایک آج کا جملہ. منہال نے میرے چوتھے مولا سے مدینہ میں ایک سوال کیا. کہنے لگا خدا کی قسم مجھے ذیشان نے کہا کہ ایک جملہ کہہ دیجئے، کون حق ادا کر سکتا ہے حسین کو رونے کا بعد شہادت حسین علیہ السلام؟ سرکار سجاد علیہ السلام جب تک زندہ رہے خون روتے رہے. اور مجھے خبر نہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ پڑھی ہوئی بات پڑھی جائے. میں نے یہ پڑھا ہے کہ
पांचवें इमाम से साहिल ने पूछा था कि वक्त शहादत आपके बाबा सज्जाद के लबों से आखिरी जुमला क्या निकला था, सुनोगे? मेरे पांचवें इमाम ने रोकर फरमाया, जब बिल्कुल मेरे बाबा की शहादत का वक्त करीब आया और रूह जाने लगी तो मेरे बाबा ने खून रोकर एक ही जुमला कहा, बाबा जो तुझे रोने का हक था वो मैं अदा नहीं कर सका। ये घर जाकर सोचिएगा कि इस एक जुमले में कितना बड़ा मसाइब है। फरमाए जो तुझे रोने का हक था वो मैं अदा नहीं कर सका। मिनहाल ने मेरे चौथे मौला से सवाल किया, मौला शाम के बाजार में वो पहला कौन सा मौका था जहां आपने फरमाया काश शाम से पहले सज्जाद मर जाता? इमाम फरमाते मिनहाल ऐसे तो कई मौके आए। कहने लगा मौला कोई एक मौका बताएगा? इमाम फरमाते तू तो जानता है शाम गरीबा से शाम के दरबार तक शिमर के दो ही शौक थे, या नोके सिना से मेरी फुफियों के सरों से चादरें उतारता था, अगर मातम करना तो मैं तब देखना, या मेरी पुष्ट पर तारीख करबला लिखता था। इमाम फरमाते शाम के बाजार में एक जगह ऐसी आई, इसके हाथ में ताजियाना था, ये मेरी पुष्ट पे ताजियाना लगाता और कहका मार के कहता सज्जाद ये अली अकबर का बदला, ये कासिम का बदला, या उन्होंने मोहम्मद का बदला, या अब्बास का बदला। इमाम फरमाते इस मंजर को मेरी 4 साला बहन देख रही थी जो आगे बढ़ी, रो के कहने लगी शिमर बस कर, सुबह से मेरे भाई को मार रहा है और कितना मारेगा ये कहना था। या इमाम ज़ारो किताब रोने लगे। मिनहाल ने कहा मौला आप क्यों रोते हो? कहा रोता इसलिए हूँ उस वक्त शिमर ने मुझे तो छोड़ दिया मगर जो जुल्म मुझ पे कर रहा था वो जुल्म मेरी बहन सकीना पे करना शुरू किया। कहा जब काफी देर सकीना पे जुल्म कर चुका, मेरी बहन ने रोके कहा भैया सज्जाद शिमर से कहे अगर मारना है मेरी पुश्त में मारे, मेरे रुखसार में ना मारे। ये वो जगह है जहां बाबा बोसे लेके कहता था आ सकीना हुसैन के गले। पाँच मिनट